قل کہہ دیجئے، ہل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی، جس نے تخلیق شروع کی ہو، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہو۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہے خلق کی یعنی کریشن کی، تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اس کو دہرائے گا۔ فأنیٰ تؤفکون، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، دور چلے جاتے ہو۔ یہ لفظی معنی دور چلے جاتے نہیں، یہ وضاحتی معنی ہے۔ قل کہہ دیجئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ اہل مکہ کو، اپنے مخاطبین کو، کہ جو شرک کے بہت دل دادا ہیں، جن کے دل بتوں میں اٹکے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے ان بتوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے تخلیق کا کوئی کام کیا ہو، کوئی چیز بنائی ہو اس نے، اور ایسی چیز جو اس سے پہلے نہ تھی۔ یبدأ الخلق کا کیا معنی؟ پہلی بار، ابتدا، اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ ختم ہونے کے بعد اس چیز کو پھر سے دوبارہ بنا سکتا ہو۔ تو ظاہر ہے ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہاں خاموشی اختیار کی گئی، بات روک دی گئی کہ سوچیں، اور سوچنے والے کیا تھے؟ لاجواب، کوئی جواب ہی نہیں۔ جب تم لاجواب ہو، تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کس سوال کا؟ کہ کوئی اور پہلی بار پیدا کرنے والا اور پھر ختم ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے والا ہے نہیں، تو پھر ذرا سوچو۔ پوز ہے یہاں، اور انہیں بتاؤ کہ حق کیا ہے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ فأنیٰ تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہیں؟ تؤفکون کا لفظ کس سے؟ افک سے۔ افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو کہتے ہیں۔ لفظی معنی ہوتا ہے افک کا کسی چیز کا اس کی اصلی جانب سے منہ پھیرنا، کسی چیز کا اس کے اصل رخ سے منہ پھیرنا، یعنی گھوم جانا، یہ افک ہوتا ہے۔ اسی سے پھر ہے کسی کو اپنی رائے سے پھیر دینا، اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دینا۔ جھوٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ میں بات اپنی اصل صورت سے پھر جاتی، یعنی کچھ سے کچھ بن جاتی، اس لیے جھوٹ کو افک کہا جاتا ہے۔ افک کا کیا مطلب ہے؟ گما دینا۔ تو یہ جو گھما پھرا کے بات کی جاتی ہے وہ بھی ایک قسم کی جھوٹ ہی ہوتی ہے، کہ سننے والا، سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی اصل بات کچھ اور ہوتی۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جھوٹ کیا ہے؟ گما پھرا کے کی ہوئی بات، حقیقت کے خلاف بات، اصل کے خلاف بات۔ تو فکون کیا ہے؟ کہ تم اصل سے ہٹ جاتے ہو۔ تو اصل کیا ہے؟ حق، یعنی حق سے پھر کے باطل کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ کی عبادت سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ ہی کی عبادت سے شرک کی طرف چلے جاتے ہو، یا نیکی سے بدی کی طرف چلے جاتے ہو، سچ سے جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہو۔ تو ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر لوگوں کو توحید کا سبق دیا گیا اور بار بار ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو، جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہ ہے، کیونکہ اگر خلق میں کوئی اور شریک نہیں، ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں، تو حکم میں، عبادت میں کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ روزمرہ کی زندگی کی ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ مثلا آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کسی چیز کا کوئی ڈیزائن آپ نے بنایا، یا کوئی نقشہ بنایا، یا کوئی چیز ایجاد کی، انوویشن کسی کی۔ اب کاپی رائٹس کس کے ہوتے ہیں؟ اسی کے ہوتے ہیں جو اس کا خالق ہوتا ہے، وہی مالک ہوتا ہے۔ یہی حق ہے نا، کہ جو بنانے والا ہے وہی مالک۔ اسی طرح مثلا آپ نے گھر بنایا، اپنا خریدا یا جیسے بھی بنایا، وہ آپ کے نام ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ اب اس میں مرضی کس کی ہونی چاہیے؟ آپ کی یا کسی باہر والے کی؟ آپ کی ہونی چاہیے نا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں، آپ کی نہیں ہونی چاہیے، فلاں کی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے، تو یہ نہیں مانی جائے گی بات، عقل کو نہیں لگتی۔
جب یہ دنیا بنائی اللہ نے ہے، مالک وہ ہے، تو پھر مرضی بھی یہاں اسی کی ہونی چاہیے. الا لہ الخلق ولہ الامر، اسی نے بنایا، اسی کا حکم، اسی کا فیصلہ. ہمیں اس زمین پر اسی کی مرضی کے مطابق رہنا ہے. یہ اس کا حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کے اطاعت گزار ہوں، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں. سورج اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے، ستارے، چاند، ہر چیز، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی، ہماری ہڈیاں، ہمارا خون اور گوشت پوست، اعصاب، سب چیزیں اس کے بنائے ہوئے طریقے، ڈیزائن اور مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو جب انسان کو اللہ آزادی دیتا ہے تو اس آزادی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے کہ پھر انسان سوچ سمجھ کے صحیح رستہ اختیار کرے، نہ کہ اصل سے پھر جائے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کتنی خوبصورت وضاحت ہے اس آیت کی. اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر وہی تم کو رزق دیتا ہے، وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی اور ہے جو یہ سب کرتا ہو، کہ جس نے بنایا ہو، رزق دیا ہو، تم کو موت دیتا ہو، پھر دوبارہ زندہ کرے؟ کوئی بھی نہیں، نہ پیدا کیا نہ اعادہ کرے گا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. سورۃ الفرقان میں فرمایا واتخذوا من دونہ آلہہ، لوگوں نے اس کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں. لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. کون؟ یہ آلہہ. وہم یخلقون، اور وہ بنائے جاتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنے نفسوں کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں. سورۃ فاطر میں فرمایا آیت 3 یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے. کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ نہیں ہے. کچھ لوگ بالکل نہ قلم اٹھا رہے ہیں نہ ریفرنس لکھ رہے ہیں. اور اگر میں نے اسائنمنٹ میں لکھ دیا کہ اس آیت سے ریلیٹڈ قرآن سے 10 دلیلیں اور لائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک ایک ریفرنس تلاش کرنے اور ڈھونڈنے اور لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. جب مفت کا علم ملتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. پھر ہم اتنی زحمت نہیں کرتے کہ ٹیک چھوڑ کے قلم اٹھا کے صرف ہنسا ریفرنس کا ہی لکھ لیں. کم از کم اتنی دلچسپی تو قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے نا، کیونکہ قرآن کا بعض کی تفصیل کرتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی ذات سے لمبے چوڑے فلسفے دہراؤں. کیوں نہ اللہ ہی کی بات سے اس بات کی وضاحت ہو. تو بات یہ ہے کہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. افمن یخلق کمن لا یخلق، النحل آیت 17. پھر اسی طرح سورۃ الرعد ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیا کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا اور جیسے اللہ نے پیدا کیا. جب اللہ کی تخلیق جیسی کسی اور کی تخلیق نہیں تو پھر اس جیسی کسی اور کی عبادت بھی نہیں. سورۃ الزمر 38 میں فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات درہ، انہیں کہہ دیجئے کہ تم نے سوچا کبھی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کو پکارتے ہو، کیونکہ عبادت میں پکارنا بھی آتا ہے، دعا بھی عبادت ہے. عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے. تو جب تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف رغبت کرتے ہو، ان سے کچھ مانگتے ہو، کبھی سوچا تم نے کہ ان ارادنی اللہ بدر، کہ اللہ اگر ارادہ کر لے مجھے نقصان دینے کا، ہل ہن کاشفات در، کیا پھر وہ اس کی ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹانے کے لائق ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ کوئی دور نہیں کر سکتا. سورۃ الملک آیت 21 میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، وہ کون ہے جو تمہیں رزق لا دے اگر وہ اپنا رزق روک لے. العنکبوت 17 میں فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق،
کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو یا جن پہ ڈپینڈ کرتے ہو یا جن کی طرف راغب ہوتے ہو، مائل ہوتے ہو، وہ تو تمہارے رزق کے مالک نہیں، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو۔ تو کیا سبق ملتا ہے؟ خلاصہ کیا ہے ساری آیت کا؟ جب اتنی صفات اس کی ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی سے دعا مانگیں، اسی سے توقعات رکھیں، اپنے نفع اور نقصان کا مالک اسی کو سمجھیں، کسی اور کو نہیں۔ اور یہی ہمارا امتحان ہے، اور آخرت میں اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور اگر اس معاملے میں چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی تو ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں تقریباً 18 یا 19 پیغمبروں کے نام لینے کے بعد فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے۔ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور غیر پیغمبر میں بھی فرق نہیں رکھا، خواہ کوئی بھی ہو، اگر تھوڑا سا بھی شرک کرے گا تو سب کی کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے، لیکن عموماً ہم اس مسئلے کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔